الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور اسی کے لیے ہم کبریائی، ثنا اور وہی تعریف کا اکیلا مستحق، عبادت کا مستحق، اور وہی اسی کے لیے سب کچھ تعریف ہے، پاکیزگیاں ہیں. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر، ائمہ پر، اور جتنے صحیح عقیدے کی تبلیغ اور نشر اشاعت کرتے ہیں اس پر پابند ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین. محترم حضرات، ابھی میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی. آج کے ہماری اس مجلس کا سارا موضوع اسی کی ارد گرد ہے، اسی آیت کے ارد گرد ہے. اسی آیت کو ہم لیں گے اور اس آیت میں جو باتیں ہمارے ساتھ اس مجلس میں ہوں گی اس کی ایک مختصر سی یہ تفصیل میں آپ کے سامنے بتا دوں. جیسے کہ موضوع میں ہے ماہ محرم کی فضیلت. ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور خوش نصیب لوگ ہیں جو وقت سے پہلے تیاری شروع کرتے ہیں. آپ ایک مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. جیسے رمضان کی تیاری آپ شروع کرتے ہیں، محرم کے مہینے میں. حرمت والے مہینے تو گزر رہے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ہم ہیں، لیکن محرم کا مہینہ جو اس سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں ہیں، اس میں جب داخل ہونے جا رہے ہیں تو کچھ فضیلتیں اس کی ہم سنیں گے اور کچھ اسی طرح بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں اس کی کچھ تفصیل سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کب سے لکھا ہوا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے یہ بات طے ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور دنیا میں جتنے مہینے بنتے ہیں، تاریخیں بنتے ہیں، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. عیسوی سن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے، بکرمی سن ہے ان کے اپنے سے، سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے ان کا سن شروع ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اور یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. یوم خلق السماوات والارض. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. 4 مہینے ہیں حرمت والے ہیں. حرمت یعنی حرمت کا مطلب ہے بڑے ہی مقدس، اور اس میں جنگ، قتل و غارت گری منع کر دی گئی ہے. کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، قتل و غارت گری نہیں کر سکتا. اور ویسے قتل و غارت گری ہمیشہ منع ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے میں خاص کر کے منع ہے. اور وہ مہینے یہ 4 مہینے ہیں اور اس کی تفصیل آگے آئے گی. ذالک الدین القیم. اور پھر اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو.
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً مشرکین کو ویسے قتل کرو جیسے وہ تم کو قتل کرتے ہیں۔ اگر واقعی وہ مسلمانوں کی جان و مال پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کر سکتے ہیں۔ وَعَلَمُوا اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، بزرگوں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت، یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں فرمایا کہ 4 مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آتے ہیں، جیسے کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، لیکن کہا ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، لیکن ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، اور یہ 4 مہینے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں کی عزت جاہلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، اور اس مہینے میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ البتہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، کسی مہینے میں ان کو جنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بولتے اچھا حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، یہ مہینہ نہیں، آئندہ مہینہ حرمت والے کا مہینہ پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ کہا ویسے ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 مہینے جو حرمت والے بنائے گئے، اس کی حکمت علماء نے بتائی ہیں، کہا کہ چونکہ حج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، حج کے لیے دور دراز سے سفر کر کے وہ لوگ آتے تھے، تو 1 مہینہ پہلے حج کی تیاری ہوتی تھی، اگر قتل و غارت گری جنگ جاری رہے تو وہ لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے، حج کے لیے آ نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ اس سے پہلے جنگ کو یہ کر دیا گیا، روک لگا دی گئی، اور پھر حج ہوتا تھا، اور پھر حج کے بعد ان کو وہاں سے واپس لوٹنا ہوتا تھا، اور اس کے لیے پھر قتل و غارت گری پر پابندی تھی۔ تو یہ 4 مہینے اور جو حرمت والے اور بہت ہی باعزت بتائے گئے ہیں، ان میں سے یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، جس کی بات آج ہم کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینے میں تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ اور یہ مہینہ جو خاص کر حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو کہا شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ جس کی طرف کسی چیز کو جوڑ دیا جائے اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی طرف اگر جوڑ دیا جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوڑی گئیں، ویسے محرم کے مہینے کو جوڑا گیا، شہر اللہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، ناقۃ اللہ، کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات بہت اونچی ہے۔ تو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انتساب کیا، کسی مہینے کا انتساب اللہ کی طرف نہیں ہوا سوائے محرم کے۔ آپ سن لیں کہ کسی اور مہینے کا انتساب اللہ کی طرف نہیں ہوا سوائے محرم کے مہینے کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، محرم کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ محرم کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، کعبۃ اللہ کا پردہ بدلتے تھے محرم کے مہینے میں، جاہلیت کے زمانے میں۔ جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے محرم کے مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے،
بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے سے چلا آتا تھا. اور اسی طرح مشرکین بھی اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تھے روزہ رکھتے تھے، اور جیسے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آتے ہیں ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور سے محرم کے پورے مہینے کی روزے رکھتے تھے، یعنی اکثر روزہ رکھتے تھے. اور جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے، اپنی عورتوں کو خوب زیور پہناتے ہیں اور اس دن عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس دن کا احترام تمہارے پاس کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی. فرعون کے شکنجے سے نجات دے کر اسے بحر قلزم میں ڈبو دیا. اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس خوشی میں ہم عید مناتے ہیں، اپنی عورتوں کو زیور بھی پہناتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ، ارے ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت سارا اللہ کے رسول، ہم نبیوں کا احترام ہمارے پاس زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان بھی روزہ رکھیں. آپ غور کریں، مکے میں جب تک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا 10 محرم میں. اور بعد میں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی مخالفت یہود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہود اور ہم کسی بھی اس میں مل جائیں، دونوں میں مشابہت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. تو اس طرح سے 2 روزے ہو جائیں گے، 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم کا روزہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یعنی میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. یہودیوں کی مخالفت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر یہود و نصارہ سے مخالفت چاہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میرے قبر کو مزار مت بناؤ. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو سجدگاہ بنا لیا. تم میرے خبر کو سجدگاہ مت بنانا، میرے خبر پر بار بار نہ آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو ہر معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت چاہی، اور اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو 10 تاریخ کو 10 محرم کو سارے روزہ رکھتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا، آئندہ سال اگر محرم کے مہینے میں میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ 9 محرم اور کیا ہے 10 محرم دونوں کو روزہ رکھیں. سب سے افضل ترین صورت یہ ہے کہ آپ 9 محرم اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو. اور اگر کوئی شخص 9 کو جاگ نہیں سکا، 9 کو اسے موقع نہیں مل سکا، کوئی عورت 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکی، اگر وہ 10 کو رکھ لیتا ہے تو پھر بھی کافی ہے. اگر 10 محرم کو اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر بھی کافی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اجر دے گا. اور بعض نے جیسے کہا کہ اگر کوئی شخص 10 اور 11 کو رکھ لے، لیکن وہ روایت 10 اور 11 کی روایت ضعیف ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی 9 اور 10 کو رکھے. 10 اور 11 کی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے. اب سوال یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اجر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اجر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے کو بڑی اس کے ساتھ تلاشتے تھے، جستجو کرتے تھے، جستجو میں لگ جاتے تھے کہ وہ روزہ مس نہ ہو۔ بڑے اور روزے شروع ہوتے ہیں چاند کے دیکھنے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اس کے ساتھ اس کو تلاش کرتے تاکہ روزہ مس نہ ہو۔ اور پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، امام مسلم کی اور امام احمد کی روایت ہے، کہا یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ تبارک و تعالی پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اس ایک روزے سے۔ 10 محرم کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، 9 کو ملا کر بھی رکھ لیتا ہے، اور عاشورہ کسی کو مل جاتا ہے، 10 محرم کا روزہ اگر کسی کو مل جاتا ہے، تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سال کے گناہ اس کے معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے ربیع بنت معوذ دوسرے صحابیات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو لوگوں میں منادی کرا دی، لوگ اعلان کریں کہ کوئی اگر آج 10 محرم ہے کسی نے نہ کھایا ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اللہ اور کہتی ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے 10 محرم، اور 10 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے، ہم انہی کھلونے دے کر بہلاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو خود روزہ رکھا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کب تک؟ جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم کے 10 محرم کے روزے کا وجوب اور فرضیت باقی نہیں رہا، اب آدمی کی مرضی رہی، جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہیں رکھ لے، کوئی پابندی نہیں کی گئی، کوئی حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب آپ کے لیے رکھا ہے کہ یکفر السنۃ التی قبلہ، آپ کے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہم میں سے ہوں گے جو اس بات کا عزم کریں گے کہ یہ روزہ ہم سے مس نہ ہو، یہ روزہ ہم سے نہ چھوٹے، اور احتیاط کے طور پر ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے کہ میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ بچوں نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا عظیم دن ہے، اور وہ ہے 10 محرم کا روزہ اور عاشورہ 10 محرم۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سال کے گناہ جو معاف ہوں گے، وہ گناہ کون سے گناہ ہیں؟ کون سے گناہ ہیں؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ جب بھی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں جو معاف ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا اس کا حق لوٹانے سے معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ ایسے روزوں سے معاف نہیں ہوتے۔ یا کسی کے پاس گناہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے اس کے ایک سال کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں جو آنے والا ہے، وہ روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا۔ جب تک مدینے میں آپ تھے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے محرم کی، اور یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کوفہ کے گورنر رہے، کبھی یمن کے گورنر بھی تھے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ کے پاس سے جو لیٹر آتے ہیں ان لیٹروں میں تاریخ نہیں ہوتی، آپ ایسا کریں کہ ہم تاریخ لکھ کر بھیجیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، بولا کہ کون سی تاریخ مرتب کی جائے، کیسے تاریخ لکھی جائے، کیسے تاریخ شروع کی جائے۔ تو تمام لوگوں نے، صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ شروع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی تھی،
لیکن اس کے بعد جو چاند نظر آیا وہ محرم کا چاند تھا، تو مسلمانوں نے محرم کے پہلے مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع کیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں انگریزی تاریخ، انگریزی مہینے سارے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ اور جب ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ تو مختصر سا تعارف تھا محرم کی فضیلت کا اور عاشورہ محرم 10 محرم کا، لیکن اس کے بعد ایک چیز جو ہمارے پاس باقی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت اور برتری اس لیے ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ عام ذہن ایسی، بہت سارے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ہم آپ کو بتائیں کہ اسی مہینے محرم کے مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر ہم ماتم منانے جائیں، روتے جائیں، تو کس کس پر روئیں؟ ہر دن کوئی نہ کوئی صحابی ایسے ہیں، ہر دن کسی نہ کسی مجاہد کا انتقال ہوا ہے، ہر دن کسی نہ کسی نے اللہ کے راہ میں اپنی جان دی ہے، کس کس پر روئیں؟ شہید محراب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو مجوسی کے اس درندے کے ہتھیار سے شہید ہوئے، اور محراب نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، اور وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے میں حسن بن علی کا انتقال ہوا، اور بئر معونہ کے 70 سے زائد صحابہ سفر کے مہینے میں شہید ہوئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، معاذ بن جبل کی وفات ہوئی، اور اسی طرح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ یعنی کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی کا انتقال نہیں ہوا۔ اور جب ربیع الثانی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اور اسی طرح عمر کے زمانے میں اور بہت سارے ایسے ہیں جس میں ایرانیوں کے خلاف جو جنگیں ہوئی، بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ جمادہ الاول میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سراقہ بن عمر، عبادہ بن قیس، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو شہید ہوئے۔ ربیع الاخر میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید ہیں، ان کی وفات ہوئی۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی کا انتقال ہوا یا کسی کی شہادت ہوئی ہو۔ تو محرم کے مہینے میں یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ چیز یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ جیسے ہم نے بتایا کہ محرم کے مہینے میں جو سب سے فضیلت والی چیز بتائی گئی ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے یا 9 کے ساتھ روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص عبادت، خاص چیزیں اس مہینے سے وابستہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان جو کچھ کرتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں محرم کے مہینے میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھتے ہیں۔ جیسے محرم 10 تاریخ کا دن آتا ہے تو جیسے لوگوں نے کہا کہ خوب اچھا کھانا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، جیسے پہلے زمانے میں کرتے تھے 10 محرم کی عید۔ 10 محرم کی عید بہت سارے مناتے تھے، عمدہ کپڑے پہنتے تھے، اور یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ 10 محرم کو جتنا اچھا کپڑا پہنیں گے، جتنا اچھا کھائیں گے، سال بھر کھاتے رہیں گے۔ کیا صحیح ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، لوگوں نے کہا کہ اچھا عمدہ کپڑا پہنیے اور عمدہ کھائیے، سال بھر کھاتے رہیں گے، یا اس دن ماتم منانا، جیسے علماء نے کہا کہ بہت سارے ہیں یا اس دن ماتم مناتے ہیں اور یا اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کا تفصیلی جائزہ ہم لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کہا کہ عبداللہ الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو جو اس میں روزے کے علاوہ کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، لوگوں نے 2 طرح کی چیزیں اس میں بنا لی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس دن عید کا دن بنا لیے ہیں،
اور کچھ لوگ ہیں اس دن ماتم کا دن بنا لیے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی بات کہی. آدمی روزہ رکھے، اس سے بڑھ کر اس دن میں کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ثابت ہو. اور اسی طرح 10 محرم کے دن بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں. جیسے لوگ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن لوگ سوگ مناتے ہیں، اور محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ شادی بھی نہیں کرتے، بولتے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے. اور یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس لیے کہ ماتم اور سوگ منانا شریعت نے کہا کہ اگر کوئی انتقال ہوتا ہے تو 3 دن سے زائد نہیں، سوائے عورت کے اگر اس کا شوہر انتقال ہوتا ہے تو 4 مہینے 10 دن. صحابیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد انہوں نے عطر منگایا، یعنی یا تیل منگایا، اپنے چہرے پر لگایا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن سے زائد کسی کا سوگ منانے کی اجازت نہیں. اب یہ جو شیعہ لوگ، رافضہ لوگ اتنے سالوں سے سوگ منا رہے ہیں، رو رہے ہیں، زنجیروں سے اپنے پیٹوں کو زخمی کر رہے ہیں اور سارے راستے خون سے بہا رہے ہیں، یہ کس کا سوگ منا رہے ہیں؟ اور اسلامی شریعت میں یہ کہاں تک جائز ہے؟ ہم آپ کو ایک ایک چیز کا انشاءاللہ یہ کر کے بتائیں گے. اسی طرح ایک تو شادی نہ کرنے کی بات ہے، دوسرا تعزیہ ہے. تعزیہ پہلے بہت ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب تھوڑا کم ہے، لیکن اب بھی جو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پنجے جو بنائے جاتے ہیں، تعزیہ بٹھائے جاتے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خبر کی نقل ہے. اور ان تعزیوں کو لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، حضرت حسین کے نام کی فاتحہ بھی دلاتے ہیں، اور بچوں کو وہاں لا کر اس سے دم بھی کرواتے ہیں. یہی شرک ہے، یہی مشرک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تعزیہ نکالنے والے اور تعزیے کے پاس جانے والے اور تعزیے کے پاس پہنچ کر وہاں سے تبرک لینے والے یہ سارے کے سارے مشرک ہیں. اور اس شرک کو روکنے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور میری ہے. یہ آج ہمارے گھروں میں، گلیوں میں ہوتا ہے، گلیوں میں ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی ایک زمانے میں جیسے دسہرہ کی جب عید آتی ہے تو دسہرہ کے موقع پر، دسہرہ کی جو عید آتی ہے، ہندو جگہ جگہ کیا کرتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں اور ڈرامائی انداز میں قصے کہانیاں جنگوں کی، بھارت کے وہ اور بہت ساری وہ کہانیاں نقل کی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں. بالکل اسی انداز میں شہادت حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، ماتم کا تذکرہ ہوتا ہے، بیمار سکینہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ میں تلوار سے کودنے مارنے، ایسے انداز میں تذکرہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے رونے لگتے ہیں اور سینہ پیٹنے لگتے ہیں اور عجیب لوگوں کو رلایا جاتا ہے. اور یہ بالکل غیر قوموں کی نخالی ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تعزیے نکالے جاتے ہیں اور اسی طرح جو کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑا پہنا، اور جیسے آدمی کپڑا پہنتا ہے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے. تو یہ جو کالے کپڑے پہن کر اور بالوں کو نوچ کر، چہروں کو نوچ کر، زنجیروں سے اپنے آپ کو زخمی کر کے کس کا ماتم مناتے ہیں؟ کون سی شریعت یہ کہتی ہے؟ اور اسی طرح جو پنجے بٹھائے جاتے ہیں ختم کے نام سے، فاتحہ کے نام سے، یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلامی شریعت ان کو ہرگز اجازت نہیں دیتی. اور اسی طرح مخصوص انداز میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے. اب جب پیاسے شہید ہوئے تو آپ لوگ پانی اور شربت کیوں پلاتے ہیں؟ آپ کو بھی تو روزہ رکھنا چاہیے. 10 محرم کو آپ روزہ رکھنا چاہیے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی سے روکا گیا، پانی کے لیے تڑپایا گیا، تیر چلائے گئے. ہم تمام اہل سنت اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کیے گئے، مظلوم شہید کیے گئے.
اور اس پر تمام کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مظلوم وہ شہید ہوئے. اور ہاں لیکن اس دن اگر کوئی شربتیں پیے، شربتیں بانٹے، اس سے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح وہ جلوس نکالا جاتا ہے، لوگ عجیب طرز میں، کوئی شعر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، اور ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں. یہ حضرت حسین کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں کہ روتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. کہا کہ اگر کوئی ایسے آدمی جلوس میں شرکت کرتا ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں ذوالجناحین، 2 پروں والا گھوڑا بناتے ہیں. ذوالجناحین ایک گھوڑا بنایا جاتا ہے جس کے 2 پر ہوتے ہیں، اور اس کا بھی رواج نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو شیعہ نے، روافض نے اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے ایجاد کیا. ہمارے کچھ اہل سنت ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ رافضہ کون ہے، شیعہ کون ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یا حضرت حسین کی شہادت کے 200 یا 300 سال کے بعد معز الدولہ کا جب زمانہ آیا، ابن احمد بن بوئے کا زمانہ آیا، تو اس نے یہ رسم ایجاد کیا کہ 10 محرم کو ماتم منایا جائے حضرت حسین کے انتقال کے 300 سال کے بعد. اور خبر بھی بنائی نجف میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ایک جگہ بنائی، انتقال ایک جگہ ہوا، خبر ایک جگہ آئی، اور وہاں کوئی خبر ہے نہیں، وہاں نہ ان کا جسم ہے. تو یہ ساری چیزیں، ساری مکاریاں روافض اور شیعہ کی ہیں تاکہ اہل سنت کو گمراہ کریں، اہل سنت کو اس کا احساس نہ ہو. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ ساری بدعتیں جو 10 محرم کو ہوتی ہیں، اس کا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ محرم کے مہینے میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اور اس سلسلے میں اصل چیز کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیوں پیش آئی، یہ ساری چیزیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سنیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اہل سنت کا اس میں کیا دخل ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں مظلوم شہید ہوئے. سبائی فتنہ پرور لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اس وقت جو لوگ ان کے قاتلین تھے، اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالنی پڑی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. اور وہ زمانہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں وہاں کے امیر تھے، سیریا کے امیر تھے، شام کے امیر تھے. اس زمانے کا شام بہت سارے علاقوں کو آتا تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ قاتلین عثمان کا قصاص لیں، بدلہ لیں، تب تک ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانیں گے. عجیب بات تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لوں، لیکن جب انہوں نے کہا تو ایک دم اتنے کثیر تعداد قاتلین کی کھڑی ہو گئی. کہا کہ ہم سب نے حضرت عثمان کو قتل کیا، آپ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئے. اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان کے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ بنت فرافسہ کا کٹا ہوا ہاتھ جب شام پہنچا تو لوگ عجیب غیظ و غضب کا شکار ہو گئے. بولے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، ان کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اس بات میں. اور ہوا یہ کہ اس بات کو لے کر 2 جنگیں صحابہ اکرام میں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین. اور ان 2 جنگوں میں لگ بھگ
بعض روایتیں ہزاروں کی تعداد میں، کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی جانیں گئیں. صحابہ کرام اللہ کی راہ میں، یعنی صحابہ کرام کی جانیں گئیں، اور وہ ان کا اجتہاد تھا، اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں جب اس وقت ہم شریک نہیں تھے تو ہم ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہیں گے، بس جانکاری کے لیے کہیں گے کہ یہ جنگیں پیش آئیں، اور یہ ساری کی ساری سازشیں سبائیوں کی سازشیں تھیں، اور وہ مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف اور جنگ کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اتنی کثیر تعداد میں صحابہ، بڑے بڑے صحابہ دنیا سے چلے گئے. اور جب جنگ جمل اور جنگ صفین ختم ہوئی، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت، فجر کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہتر یہی ہے کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین مان لیا جائے. تو پہلے دو گروپ ہوتے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ اب میں کوئی جنگ نہیں چاہتا، میں مصالحت کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے ایک سارا ماحول جس کو کہا گیا عام الجماع، یعنی سارے مسلمان ایک ہو گئے. امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے لوگوں میں چھا گئی. اور جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جو خوارج کے نام سے جانے جاتے تھے یا شیعان علی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ تو ابتدا میں تھے. لیکن جب بعد میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جو ہمیشہ فتنہ پروری، یعنی مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا، مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنا، اور اسی کے لیے وہ کوشش کرتے رہے. اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سکون نہیں ملا. کوفہ والوں نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہیں دیا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مشکل میں ڈالتے رہے. اور اسی بات کو لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنا دیا. اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید کے لیے بیعت کی گئی. یزید، رافضہ جو لوگ صحیح معنی میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، وہ یزید کے الفاظ، یزید پر لعنت کرنا، یزید کو برا بھلا کہنا، جیسے سارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ویسے ہی یزید کے تعلق سے بھی ان کا عقیدہ ہے کہ یزید کو برا بھلا کہا جائے، اس لیے کہ وہ بھی وہ قاتل حسین ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قافلہ، جو جماعت سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی، مغفور لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بخش دے گا. تو یزید وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس فوج کی قیادت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے حقدار ہوئے. اور اللہ کے رسول فرمایا کہ مغفور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مغفرت کی یزید کے حق میں ہے تو ہم یزید کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یزید کو ہم گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا. ہم کہیں گے، اور اسی لیے امام احمد بن حنبل اور دوسرے سلف نے کہا کہ یزید کے تعلق سے لوگوں کی مختلف رائے ہیں، کوئی ان کو صحابی کہتے ہیں، کوئی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک اچھے سے آدمی تھے، جیسے دوسرے بہت سارے فرما روا ہوتے ہیں ویسے وہ نیک تھے. اور بس اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یزید کے حق میں تھی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید نے خلافت سنبھالا. اور جب یزید خلافت سنبھالتے ہیں تو ان کے لیے بیعت لی جاتی ہے. مکے میں، مدینے میں، جہاں جہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں سارے کے سارے بیعت کرتے ہیں. تو مدینے کے جو گورنر اس زمانے میں تھے ولید بن عتبہ،
ان کو یزید کی طرف سے آدمی نے خط لکھا, یزید کی طرف سے پیغام لکھا گیا کہ آپ جائیں اور ہمارے حق میں بیعت لیں. جو بڑے بڑے صحابہ ہیں, مثلا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ہمارے حق میں بیعت لیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی. بولا کہ اب باپ کے بعد یزید اگر خلیفہ بنتے ہیں تو ہم بیعت کر لیتے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے عبداللہ بن زبیر انہوں نے کہا کہ میں ایسے رات کے وقت میں بیعت نہیں کروں گا, میں کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا. یا انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے کہ میں سوچ لوں پھر بیعت کر لوں گا. اور وہ وہاں سے مدینے سے نکل کر مکے کی طرف آ گئے عبداللہ بن زبیر. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے علانیہ بیعت کروں گا, میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کروں گا. پھر آپ بھی کچھ سوچ کر بنا بیعت کیے ہوئے مدینے سے نکل کر مکہ پہنچ گئے. اور آپ دیکھیں گے یہ کوفہ والے جو ایسے بدعہد تھے, بے وفا تھے, انہوں نے بہت سارے خطوط لکھے, بہت سارے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ ہمارے پاس چلے آئیں, ہم آپ کو امیر المؤمنین مان لیتے ہیں. بڑے بڑے تھیلے, 500 خط, بعض لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں بتلایا. اتنے سارے خطوط انہوں نے لکھے کہ اتنے سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے, آپ ہمارے پاس چلے آئیں, ہم آپ کو امیر المؤمنین مان لیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی سوچا کہ شاید یہ لوگ صحیح کہتے ہیں. مدینے سے مکہ پہنچے اور مکہ پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے جو حالات ہیں, وہاں کے لوگوں نے جو خطوط لکھے ہیں, ان کی صداقت اور صحیح کیا ہے جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیے, جا کر دیکھیے کہ میرے پاس جو لیٹر آتے ہیں امیر المؤمنین بنانے کی جو خواہش لوگ کرتے ہیں صحیح کیا ہے. مسلم بن عقیل وہاں روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے کوفہ میں, اور سارے لوگوں نے استقبال کیا, اور کہتے ہیں کہ 18,000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بولے کہ ہم کو یزید خلیفہ نہیں چاہیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ہم ان کو خلیفہ مان لیں گے. 18,000 آدمی. اور اس وقت کوفہ کے جو امیر ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں, اور وہ یزید کی طرف سے وہاں کے گورنر ہیں. تو انہوں نے سمجھایا, دیکھیے ایسا مت کیجئے, لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. لیکن انہوں نے سختی نہیں کی. یزید کو اطلاع ہوئی کہ حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر بیعت لے رہے ہیں, اور نعمان بن بشیر جو گورنر ہیں ان کے ساتھ سختی نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے ایک اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا. پہلے سے اس کے ہاتھ میں بصرہ کا گورنر تھا, تو کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا کہ دونوں کی گورنری تمہارے پاس ہے. عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کر کوفہ پہنچا اور دیکھا کہ مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں. کس کے لیے؟ حضرت حسین کے لیے. اور 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں, اور یہ سارا معاملہ یزید کے خلاف میں ہو رہا ہے. اور ہانی بن عروہ کے گھر میں وہ مقیم ہیں. تو عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا اور اس نے کوشش کی کہ ان کو روکیں, اور ہانی بن عروہ کو اس نے قید کر لیا جس کے گھر میں تھے, اور ان کو چھڑانے کے لیے مسلم بن عقیل وہاں پہنچے اور عبید اللہ بن زیاد کے محل کا گھیراؤ کر لیا. اور ایسا ہوا کہ جنگ کی نوبت آئی تو عبید اللہ بن زیاد نے ان 18,000 لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. دیکھو ایسا مت کرو, یزید کی فوج سے ڈرو, جو وہاں سے آئے گی تو تمہیں چھوڑے گی نہیں. ایسا ہوا کہ شام ہوتے ہوتے 18,000 آدمی سارے کے سارے اپنی بیعت سے
پھر گئے. کیا وفاداری تھی دیکھیے. مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 آدمی نے بیعت کی، لیکن شام ہوتے ہوتے سارے خلاف اپنے بیعت سے منہ موڑ لیے اور بیچارے مسلم بن عقیل اکیلے باقی رہ گئے اور ادھر سے ادھر گھومتے رہے. بالآخر مسلم بن عقیل قتل کیے گئے. عبید اللہ بن زیاد نے ان کو قتل کر دیا اور ہانی بن عروہ کو قتل کیا. اور قتل ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ یہاں کوفہ میں سارا معاملہ اچھا ہے، 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، آپ وہاں سے آ جائیے، کوفہ آ جائیے اور آپ کو خلیفہ بنا دیں گے، امیر المؤمنین بنا دیں گے. اور بات کے حالات کیا ہیں؟ تو قتل ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ میں کچھ باتوں کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ میں نے ایک خط حضرت حسین کو لکھا ہے آنے کو، آپ میری طرف سے ایک اور خط ان کو پہنچا دیں، پیغام پہنچا دیں کہ وہ مت آئیں، یہاں کے لوگ غدار ہیں، وفادار نہیں ہیں، وہ کوفہ مت آئیں. لیکن ہوا یہ کہ یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکل رہے تھے کوفہ کے لیے. لوگ سمجھا رہے تھے آپ کو، بہت سارے لوگوں نے سمجھایا، حضرت ابن عمر نے سمجھایا رضی اللہ عنہ، بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ اے حسین رضی اللہ عنہ آپ کوفہ مت جائیے، کوفے کے لوگ غدار ہیں، آپ کے ابا کے ساتھ انہوں نے غداری کی، آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے، آپ کوفہ مت جائیے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، شاید ان کی اس میں کیا بات تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور یہاں تک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قتل ہونے والے کو ودا کر رہا ہوں، اور کہا کہ اگر جانا ہے تو آپ جائیے، گھر کی عورتوں کو مت لے جائیے. لیکن وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور جب درمیان میں ایک مقام پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا، خط ملا عمر بن سعد بن ابی وقاص کا رضی اللہ عنہ کہ حضرت مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے. عجیب بات تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا، بولا کہ اب تو معاملہ یہ ہے. تو اس وقت حالت یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہا کہ یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دیجیے، نمبر 1، یا تو جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں مجھے جانے دیجیے، قریب میں کسی سرحد پر جاؤں گا، میں لڑوں گا، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دیجیے، یزید میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. 3 باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں. لیکن عبید اللہ بن زیاد جس کو گورنر بنایا گیا تھا وہ راضی نہیں تھا. اس نے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، آپ یزید کے پاس جا نہیں سکتے. امیر المؤمنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یزید امیر المؤمنین ہیں، میں امیر المؤمنین کے پاس جانا چاہوں گا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مخالفت نہیں کی، آخری وقت میں اپنے اس پر واپس ہو گئے، رجوع ہو گئے اور یزید کو امیر المؤمنین کے لفظ سے یاد کیا، بولا کہ یزید امیر المؤمنین ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی اور یزید کو کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیجیے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہی ایک معاملہ تھا، یہی معاملہ آ کر رکا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہاں جنگ ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. عبید اللہ بن زیاد چاہتا تھا کہ یزید کے پاس جانے سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کیجیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے نہیں تھے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، وہ تو یزید کے پاس جانا چاہتے تھے، اور اسی معاملے کو لے کر جنگ ہوئی.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور یہ شہادت کا موقع ہوا اور یہ چیز ہے، اور مظلوم اس کربلا کے اس مقام پر وہ شہید ہوئے. یہ روایتیں ہیں جیسے بہت سارے سلف کہتے ہیں کتابوں میں لکھی جاتی ہیں کہ یہی بات ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو محرم کے موقع پر جو رافضی شیعہ چیخ چیخ کر تقریریں کرتے ہیں، پانی کے لیے تڑپایا گیا اور سینے پہ بیٹھ کر سر کاٹا گیا اور ایسی لاش کی بے حرمتی کی گئی، ایسی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں. لیکن جو کچھ ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے. لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. جیسے علماء کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کی فوج کے آنے سے پہلے 70 آدمی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کوفہ سے آئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پر پہنچے اور یزید کے پاس جانے کی خواہش کی تو یہ جو 70 آدمی کوفہ سے آئے تھے ان لوگوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ یزید کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے وہ تمام لیٹر بتائیں گے جو کوفہ سے ان کو ملے ہیں، اور کوفہ سے جو ان کو لیٹر ملے ہیں تو اس طرح ہم پکڑے جائیں گے اور ہم قتل کر دیے جائیں گے. تو اس طرح سے خود کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. جو 70 آدمی جو آئے تھے وہ لوگوں نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جیسے کہ اس طرح کی بھی روایتیں آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تھا. تو آدمی اس سے محرم کے مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ مختصر سی باتیں ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ شہادت کے بعد سارا کنبہ قبیلہ، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے 17 افراد اس موقع پر شہید ہوئے، اور ان کے بھائی بچے سارے کے سارے 17 آدمی شہید ہوئے. اور جو خواتین بچیں، لٹا پٹا خاندان یزید کے پاس پہنچا. یزید کی آنکھوں میں آنسو آئے، بہت رویا. اس نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کے تعلق سے، انہیں کہا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، ایسے آدمی کو کیوں قتل کیا، اور تو نے میرے اوپر رسوائی کا سامان کر دیا. بہت اس نے افسوس کیا، اور کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یزید کا کوئی تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نہیں تھا، اور اس پر وہ بہت افسوس ہوا. بعد میں یہ سارا خاندان مدینہ پہنچا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں یہ چند باتیں ہیں جو شہادت حسین سے متعلق ہیں. لیکن محرم کے مہینے کی فضیلت جو ہے 10 محرم کے روزے کے تعلق سے ہے. تو اس سلسلے میں آج کے زمانے میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ان حالات سے آگاہ کریں. یہ رافضی شیعہ ایسے تمام قصوں کو بڑا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یقیناً ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جو صحیح سندوں سے ثابت نہیں. اس لیے کہ رافضہ شیعہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان شیعوں کے پاس قرآن بھی الگ ہے. ہمارے قرآن کو تو لوگ مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن 40 پارے نا، کہتے ہیں کہ 40 پارے ہیں، جو 10 پارے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ہیں. وہ امام غائب کے پاس ہیں، امام غائب کے پاس ہیں. اور وہ امام غائب جو ان کے امام ہیں جو کسی سرنگ میں چلے گئے ہیں، وہ قیامت کے قریب اندر سے باہر آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے. ابھی اصلی قرآن نہیں ہے. تو ہمارا ان کا اختلاف ہے. اسی طرح بہت سارے ہیں جو ایسے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حسین تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے پاس امام ہیں، ہمارے پاس امام نہیں ہے. اگر کہا جاتا تو امام کا لفظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، ہم کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اس لیے کہ امام کا لفظ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اماموں کا جو تصور ہے وہ امام آپ بھی استعمال کرتے ہیں،
اب اگر کوئی سوال کرے، ارے ویسے تو ہم امام کا لفظ اپنے ائمہ کے ساتھ بھی بولتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد، نہیں، یہ امام الگ ہے، وہ امام الگ ہے، یہ علم کے امام ہیں، جیسے بہت سارے ہیں فقہ کے امام ہیں، لیکن امام کے لفظ کا جو خاص تصور ہے جو ان کے دماغوں میں ہے، اثنا عشریہ، ان کے 12 امام آئیں گے، تو وہ امام کا تصور اگر کوئی کہتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے اہل سنت ہیں نہ جانتے انجانے پن سے اس لفظ کو اپنی زبان سے نکالتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ یہ چند باتیں تھیں جو اس سے متعلق تھیں، لیکن ایک ضروری بات میں آپ تمام حضرات کے سامنے کہہ دوں کہ ایسے حالات میں جیسے کچھ ہمارے اب کے حالات ہیں، ان حالات میں بچوں میں ہمت، جستجو اور ایمانی عقیدے کو لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کی فکر بچوں میں ڈالنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہ کے حق پر ثابت قدم رہے اور کبھی باطل کے سامنے سر ہرگز نہ جھکائیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں میں ایمان باللہ کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان کو پختہ کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسین اور حسن، ان دونوں کی تربیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی تھی، اور وہ ایسی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حالات دیکھی اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد، اور وہ یہ شکستہ دل ہوئے اور اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان اچھا نہیں لگتا کہ ہم اب اسی جنگ و جدال میں رہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ صلح ہو جائے، صلح ہو جائے۔ تو بچوں میں ایمانی پختگی ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسری چیز جیسے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور شرک کے تمام مظاہر سے بچانے کی کوشش ہونی چاہیے، خاص کر جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ مہینہ آتا ہے، یہ مہینے میں ہمارے بچوں کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہیں تعزیہ لگا ہوا ہے، کہیں لوگ پنجے گاڑ کر وہاں بیٹھے ہیں، اور کہیں جھنڈا لگایا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں اودھ، لکھنؤ میں شیعہ بہت زیادہ ہیں، یا حیدرآباد میں ہیں، یا جگہ جگہ بہت زیادہ جو شیعہ ہیں۔ ایک زمانے میں جو نوابوں کی حکومت تھی، یا اکثر جو نواب ہوتے تھے اس میں اکثر شیعہ ہوتے تھے، اور انہوں نے وہی رسم و رواج کو لوگوں میں مشہور کیا، اور اہل السنہ والجماعہ جو سنی ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ ساری چیزیں شیعہ کے ہیں، یعنی پنجے ہیں، تعزیہ ہے، اور یہ ساری کی ساری شیعہ کی ہیں، ان کو نہیں معلوم، بس وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ڈھول تاشے بجانے میں، پنجے میں، تعزیہ میں انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری چیزیں ہیں۔ تو بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ صحیح اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک چیز خاص کر ہم اپنی اس زندگی میں دعا کا سہارا لیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں۔ جو دعا کے اجابہ قبول ہونے کے اوقات ہیں، اب یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی فضیلت والا ہے، تو آپ اس مہینے میں جہاں روزہ رکھیں گے 10 محرم کو اور 9 محرم کو، لیکن زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دعا سے حالتیں بدلتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے، جو مصیبت زدہ کی جب وہ پکارتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے۔ تو بہترین سہارا ہماری زندگی کا دعا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے دعا کریں، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، صبح سحر میں، نمازوں کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو آج کے زمانے میں ہم کو کرنا ہے، آج کے زمانے میں ہم کو کرنا ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوشش کیا، صحابہ کرام نے جانیں دیں، اور آج یہ جو نام کے مسلمان ہیں شیعہ رافضہ، جو اپنا خون بے قیمت بہاتے ہیں جب بھی 10 محرم آتا ہے، روتے ہیں، ان کو تو کہنا چاہیے کہ ارے
تمہارے اب خون کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اگر صحیح معنی میں تم اسلام کو صحیح معنی میں قبول کر لو اور تو ہم ان لوگوں میں دعوت کا کام کریں، ان کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں دعوت بہت ضروری ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بتا دیں، برائی سے روکیں، یہی دعوت ہے۔ اچھے اسلوب میں بتائیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت سے، موعظت سے، نصیحت سے، اچھے انداز میں، یعنی مثبت انداز میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ راستے رک جاتے ہیں، ہمارے جلوس نکلتے ہیں، اور ایسے جلوس نکلتے ہیں، ابھی ان کا جلوس نکلے گا یہاں سے وہاں تک سارا راستہ بلاک ہو جائے گا۔ اب یہ تصویر ہے جو ہم غیر قوم کو دے رہے ہیں کہ ہمارا شیوا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کیا خوبی دے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بسنے والوں کو کیا اچھائی دے سکتے ہیں، ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے اچھی بات نکلے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی حجۃ الوداع کے موقع پر، المسلم، مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو رسوا نہیں کرتا، کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا۔ یہ تو مسلمان کی بات ہے، تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو، وہ لوگ دیکھیں کہ یہ مسلمان کے اخلاق ہے، مسلمان کے اخلاق ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہمارے مسلم نوجوان ہیں جن کی تعریفیں لوگ کرتے ہیں، جن کی تعریفیں لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ میں بتاؤں تو میں اپنی اس میں صحیح ہوں گا۔ تو میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے، شاید ہیں نہیں معلوم، تو ہم لوگ ایک سڑک پر جا رہے تھے، تو اچانک میرے ساتھ جو دوست تھے تو انہوں نے اچانک اپنی گاڑی پلٹی، تو پیچھے سے آنے والی گاڑی کے سامنے کا جو صدام جو مڈگڑ ہوتا ہے وہ نکل گیا۔ تو میں نے تو اپنی گاڑی روک لی، تو وہ جو میرے جو ساتھ جو دوست تھے جن کی گاڑی کو لگ کر وہ جو نکلا تھا، انہوں نے اپنی گاڑی روکی، ڈرائیور چیخنے لگا، تو جو ساتھ جو کار میں بیٹھا تھا انہوں نے جا کر اس سے بات کی، میری غلطی ہے، میری غلطی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے۔ فوراً اس کی گاڑی لے گئے اور گاڑی لے جا کر اس کو ورکشاپ پر اس کا اصلاح کروایا اور اس کا پیسہ ادا کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 10 دن کے بعد اس نے انگریزی اخبار میں ڈالا، بولا کہ میں اتنے سالوں سے چنئی میں رہ رہا ہوں، لیکن یہ میرا پہلا تجربہ ہے کہ کوئی ٹکر دے کر اور وہ گاڑی روک کر اس نے میرا نقصان کی بھرپائی کی اور میری کار کو ریپیئر کرایا۔ بولا کہ مسلم نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ 10 دن کے بعد اس نے اخبار میں ڈالا کہ میں اس پر بہت خوش ہوں، اگر سارے ایسے اخلاق والے ہو جائیں تو پھر اسلام کی خوبیاں نمایاں۔ تو کہا کہ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ چیز جو ہم نے اپنے آنکھوں سے ہمارے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا، تو اپنے اخلاق کو ہم عظیم بنائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائیں تاکہ اسلام کی اچھی تصویر پیش ہو۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم موجودہ حالات کے پیش نظر بھائی چارے کو فروغ دیں، بھائی چارگی، ہمارے آپسی تعلقات کو فروغ دیں، اور جہاں تک ہو سکے دلوں سے بغض، عداوت، نفرت کو مٹا دیں۔ اور یہ چیزیں ہیں جو ہمارے زندگیوں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں اور ہماری ساری زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہ چند چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ آج موجودہ حالات کے اعتبار سے اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آج کی اس مجلس میں ہم نے جانا، محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے، تو ساری بات کا خلاصہ یہ ثابت ہوا کہ محرم کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے سوائے روزے کے، اور وہ روزہ 10 محرم یا 9 محرم کے ساتھ، یا اگر کسی کو 9 نہیں میسر آتا تو صرف 10، اور اس مہینے کی حرمت کا آدمی خیال رکھے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور وہ جو 2 روزے ہیں وہ مخالفت یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی جو بات کہی، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، لباس میں، طرز میں، شکل و صورت میں، اور ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ اور آج اس کی بہت ضرورت ہے کہ ان کی تہذیبیں، ان کا تمدن ہماری زندگیوں میں اترتا جا رہا ہے، اور اسلامی شکل و صورت، اسلامی لباس ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ہم ہی نہیں چاہتے کہ ساتر لباس پہنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو لباس اللہ کے کہا کہ لباس بالکل ساتر ہو، جسم ساتر ہو، ایسا لباس استعمال کریں۔ اور اسی طرح ایک چیز جو ہم نے کہا کہ اس مہینے میں ہونے والی جتنی بدعتیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی دخل نہیں ہے، چاہے وہ سیاہ کپڑے پہننے ہوں، چاہے ماتم منانا ہو، اور یا اپنے جسم کو خون سے لہو لہان کرنا ہو، یا اور چھوٹے بچوں کو، بہت سارے ہیں جو شیعہ رافضہ ہیں، چھوٹے بچوں کا سر زخمی کرتے ہیں اور سر خون سے لہو لہان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، اور ہم بھی بڑی خوشی سے واٹس ایپ میں اس سے ویڈیوز فارورڈ کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ بدعت کو ترویج دینا ہے، بدعت کو پھیلانا ہے، اس سے رکیں۔ کہا کہ بدعت کرنا اور یہ بدعت کو پھیلانا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ دلانا، یا اس کے موقع پر تعزیہ نکالنا، یہ ساری چیزیں ہیں، اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک ہے، اس لیے کہ وہ خبر کی صورت ہے۔ حضرت حسین کے قبر کے نمونے کے طور پر تعزیہ نکالا جاتا ہے، لوگ اس کے ہاں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے نام پر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ شرک نہیں تو اور شرک کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو ہمارے ساتھ آئی وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تھی۔ ہم نے مختصر انداز میں آپ کو بتایا کہ یہ شہادت اس مہینے میں ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے۔ اس شہادت کا بہانہ لے کر یزید کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، یہ چیز ہے جو ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہ چیز ہے جو روافض اور شیعہ کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماع اس سے بری ہیں، اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے وہ ہیں رضی اللہ عنہم وارضا، اللہ تعالیٰ ان تمام سے خوش ہے۔ وہ لوگ کیسے اس کا سبب صحابہ کو بناتے ہیں، سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بنو ثقیف یعنی ثقیفہ سے ہوئی۔ ثقیفہ کا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک جگہ سارے صحابہ جمع ہوئے، ثقیفہ، وہاں سارے جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اس وہ مشورے میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، سارے مشورے سے۔ پھر مجلس شورا سے، پھر حضرت یعنی اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے نہیں جاتے، بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی خلافت پر یہ ہو جاتے، تو اس شہادت کی نوبت نہیں آتی، اس شہادت کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر بنائے گئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بنائے گئے، اور حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید ان کی جگہ آئے، اور یزید کے آنے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دیکھیے کیا لنک انہوں نے جوڑا۔ تو اس طرح یہ سارے کے سارے صحابہ غلط ہیں، یہ عقیدہ ہے شیعہ کا، رافضہ کا۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ جنہوں نے جان و مال کی قربانی دی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے راضی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، اور ایسے صحابہ کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہاں تک یہ تعلق جوڑتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی بزرگیاں، ان کی عظمتیں، ان کے کارنامے بتائیں، اور تاکہ بچوں میں احساس پیدا کریں کہ ان کے اندر بھی وہی قوت ایمانی پیدا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بہانہ بنا کر، اور اتنا تو ہم تمام کے تمام اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام صحابہ پر سب و شتم ہو اور یزید پر لعنتیں ہوں، ایسی چیزیں ہرگز نہیں ہیں، اور سارے کے سارے ایسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے اس درس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کہ یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ دوسروں تک ہم اس بات کو پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو بدعتیں، جو چیزیں اس مہینے میں ہوتی ہیں اس سے ہم تمام کو دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق جینے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔